وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وشعارها وأظلافها وإن الدمع ليقع من الله قبل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال السلام رواہ ابو داود والترمذی۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں بزرگوں، عاشرہ ذی الحجہ پہ پچھلے گزشتہ جمعے بات ہوئی تھی۔ اب اس جمعہ کچھ قربانی کے فضائل، باقی مسائل جو ضروری ہیں، پوری تفصیل سے تو نہیں بیان ہو سکتے، جو انتہائی ضروری مسائل ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے جو پہلی آیت ہے نا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت، یہ جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن آپ کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور کا گوشت تو اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ تو اس کا محتاج نہیں ہے، اس سے پاک ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کے کھر پہنچتے ہیں۔ لیکن جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر کی نیت، ایثار، قربانی، وفاداری۔ کیوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے تو اس میں ایثاری، وفاداری، اخلاص سب کچھ شامل تھا، تو یہ اسی کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، تو اس لیے جو بھی قربانی کی جاتی ہے اس میں نیت خالص ہو، کسی اور چیز کی نیت نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ نے واضح کر دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو آپ کے جانور کے جو گوشت ہے، جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ہاں جو پہنچنے والی چیز ہے وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے، بنی آدم کا قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہی جانور قیامت کے دن آئیں گے، کس کے ساتھ؟ اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے ناخنوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ۔ اور اگلی جو بات ہے وہ بڑی عجیب ہے، وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے حضور نے پھر آخر میں فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، غور سے سنو، قربانی کو بوجھ سمجھ کے نہ کرنا، قربانی کو خوشی خوشی اللہ کا حکم مان کے کرنا۔ لہٰذا میں مانتا ہوں جیسے مہنگائی ہے اور جانور مہنگے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ آپ مقابلہ بازی اور شو بازی میں آئیں، بلکہ اچھا جو جانور آپ کے دسترس میں، آپ کی قدرت میں، آپ وہ لیں، لیکن خوشی سے۔ جتنی آپ کی قدرت ہے، آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھئی ایک جانور جو ہے وہ آپ 16 لاکھ اور 80 لاکھ اور 70 لاکھ کا لیں، بلکہ جو آپ کی قدرت ہے لیکن خوشی سے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، اور اس دن قربانی سے زیادہ بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور زمین پہ خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے وہ قربانی قبول کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، تو اس لیے فرمایا طِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی خوشی قربانی کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول کر لیں۔ پچھلے جمعہ یہ تفصیل سے بیان ہو چکا تھا، ابھی ذرا تھوڑے مسائل ہیں یہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ فضائل جو ہے وہ تفصیل سے آ چکے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے ایام تشریق۔ ایام تشریق ان کا نام کیسے پڑا، یہ تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔
اصل میں پہلے جو لوگ تھے نا وہ قربانی کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، انہی ٹکڑوں کو سکھا دیتے تھے، فریج تو اس وقت تھے نہیں، تو اس سکھانے کو، ان ٹکڑے کرنے کو، سکھانے کو تشریق کہتے ہیں، تشریق اللحم، گوشت کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے سکھانا، تو اس وجہ سے اس کا تشریق نام پڑا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو قربانی کا دن ہے نا، جو نماز ہے، نماز، اس کو بھی تشریق کہتے ہیں اور اس دن کو بھی تشریق کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام تشریق پڑا۔ اچھا، یہ جو ہے نا ابتدائے تشریق یہ کیسے ہوئی؟ یہ بھی ایک محبوبوں کا عمل ہے، اللہ کو ایک ایک ادا، ایک ایک لفظ پسند آیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، جب اللہ نے دیکھا کہ ایک نبی نے پورا زور اور پوری طاقت لگائی ہوئی ہے، تو اللہ نے مینڈا بھیجا جبرائیل علیہ السلام کی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کو ذبح کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے زور وہیں سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام سنو، یہ تو ان کی آواز ہے، دیکھ لیا کہ وہ لا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ نیچے اسماعیل علیہ السلام کو پتہ چل گیا سارے معاملے کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب وہ مینڈا لا رہے تھے جنت سے، نیچے ابراہیم علیہ السلام کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام جب سنا کہ اللہ نے وہ قربانی قبول کر لی، اور میں جو ہے نا میرے والد کی جو قربانی تھی اور میں جو دینے لگا، اللہ نے اس کا بدل اور فدیہ دیا ہے، تو انہوں نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ابتدا اس کے ایام تشریق کی یہاں ہوئی۔ اب میں تھوڑے سے اس کے مسائل بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ کس پر ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ مسافر پر نہیں ہے، لیکن جب یہ مسافر کسی امام کی اقتداء کرے گا، باجماعت نماز پڑھے گا، تو اس پر بھی واجب ہے۔ اور کچھ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عورتوں پر نہیں ہے، لیکن جو مفتبھی قول ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد سب پہ ہے، عورت اور مرد سب پہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے مخصوص دنوں میں۔ وہ دن بتاتا ہوں کون کون سے ہیں، کہ اگر مسافر وہ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، کسی امام کی اقتداء میں، تو اس پر بھی واجب ہے۔ الگ پڑھ رہا ہے تو اور بات ہے۔ اور عورت جو ہے وہ آہستہ سے کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر الحمد، آہستہ آواز سے کہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو آ کے جماعت میں شامل ہو، بشرطے کہ وہ پانچوں نمازوں میں باجماعت نماز کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی بندہ آ کے وہ پیچھے اس کی کچھ رکعتیں رہ گئیں، تو اپنی رکعتیں پوری کر کے وہ اس کے بعد ایک مرتبہ کہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کو بھول جاتا ہے، تو پیچھے کوئی یاد دہانی کے طور پہ خود پڑھنا شروع کر دیں، مقتدی بیٹھے ہوں، اور آواز اتنی بلند بھی نہ ہو، بہت زیادہ بلند نہ ہو، بہت آہستہ، بس درمیانہ قسم کی آواز ہو۔ اور یہ دن شروع کب ہوں گے؟ کہ جب نویں ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، نویں ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں جو قربانی کا آخری دن ہے، ٹھیک ہے جی، 10 قربانی کے ایک دن کے بعد، آخری دن تو 12 ہے، 10، 11، 12 یہ قربانی کے دن ہے۔ 13ویں کی عصر کو یہ تکبیرات پڑھ کے تکبیرات ختم ہو جائیں گی۔ دوبارہ سن لیں کہ 9ویں کی صبح کی نماز سے شروع ہوں گی تکبیرات تشریق، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی لوگ ہوتے وہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، 4 بھائی ثواب ملے گا، ثواب اس میں جس میں حکم جیسا دیا گیا ہے۔ تو اب اگر ایسا ہو کہ ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ جمعہ کی نماز 2 رکعت، ہم کہ نہیں 4 رکعت پڑھیں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ جو حکم جس طرح آیا ہے حدیث میں، اسی پر جو ہے نا وہ اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے 9ویں کی صبح کی نماز سے لے کر صبح کی نماز سے، اور 13ویں کی عصر کی نماز میں پڑھ کر پھر وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہر مسلمان پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اگر امام کو بھول جائے تو اسے یاد دہانی کرا دی جائے۔ اچھا، بات ابھی آ گئی قربانی کے مسائل کی، تو قربانی میں یہ چیز آئی ہے کہ جو مردہ ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے پیچھے قربانی کرنا کیسے ہے۔ تو یہ حدیث ہے عن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه۔ ابو داؤد
اور ترمذی کی روایت ہے۔ حنش یہ گئے صحابی ہیں حضرت علی، جب وہ قربانی کر رہے تھے تو 2 مینڈے ذبح کیے، تو انہوں نے کہا ما ہذا، قال ما ہذا، یہ کیا ہے، یہ کیوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اوصانی وصیت کی تھی کہ میں میری فوتگی کے بعد میرے بعد بھی مینڈا ذبح کرتے رہنا، تو میں اسی وصیت کے مطابق جب سے دنیا سے گئے ہیں تو اسی وصیت کے حساب سے میں 2 ذبح کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کسی بھی رشتہ دار کی طرح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کا اجر اسے ملے گا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، مضبوط حدیث ہے۔ تو اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے علم کے سمندر اور شجاعت کے جو ہے نا وہ پہاڑ تھے، اور علم، کیونکہ آپ چھوٹی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش اور تربیت میں آئے، تو جب عملاً وہ ایک چیز کر رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا، تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، ایک شخص نے قربانی کا جانور خریدا کہ میں، یعنی اس نے نیت کی کہ اوروں کو بھی شامل کروں گا، 1 یا 2 حصے اپنے رکھوں گا، باقی اوروں کو بھی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ نیت نہیں کی تھی، بعد میں اوروں کو شریک کر لیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا جی، جس شخص پر قربانی واجب تھی وہ قربانی سے پہلے علیحدہ ہو تو قربانی جائز ہے، دوسرا شریک۔ اچھا، ایک بندہ ہے وہ قربانی میں شامل ہو گیا تھا، لیکن قربانی کرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ علیحدہ ہو گیا، کسی اور بندے کو دے دیا، تو یہ ٹھیک ہے اگر وہ قربانی صاحب نصاب کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے، اگر وہ قربانی والا کوئی غریب بندہ تھا، یعنی ہوتے ہیں نا قربانی کر کے بھئی میں اوروں کو بھی شامل کروں گا، میرے بھی حصہ ہو جائے گا، تو پھر کسی، چاہے دوسرا بھی شامل ہو جائے تو پھر کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی میں یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے، اس میں یہ چیز یاد رکھیں، جو شرکت کا خاص کر، اچھا شرکت کے کچھ مسائل موٹے بتا دوں۔ ایک تو شرکت کی یہ بات ہے کہ شرکت میں آپ خیال کریں عقائد کا، ان لوگوں کو شامل کریں جن کے عقائد درست ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات، عقیدہ غلط ہوگا کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی ایک کی بھی، چاہے جتنے مخلص ہوں، سب نیک ہوں، پارسا ہوں۔ دوسری بات، حرام کمائی والا نہ ہو، سود کھانے والا نہ ہو۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا، اس کی گہرائی میں ڈیپ نہیں جاتا، لیکن سود کی کمائی والا نہ ہو۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، مثلا اگر ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے حرام کا، لیکن اس کی باقی بھی ذرائع ہیں، مثلا زمین ہے یا باقی کاروبار ہیں، تو اس سے تحقیق کر لی جائے کہ اگر وہ باقی چیز سے یعنی پیسہ شامل کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ نہ ہو اتنی سختی کہ وہ باقی کاروبار ہے لیکن یہ سود کھاتا ہے، اس کے سود کا پیسہ ہو، تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، بالکل پکی بات ہو تو اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی میں صرف قربانی یا عقیقے کی نیت ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، نہ گوشت کھانے کی صرف نیت ہو، نہ گوشت بیچنے کی۔ گوشت کھانے کی نیت ہوگی پھر بھی کسی کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی، صرف یہ نیت ہو کہ میں قربانی کی نیت سے یا عقیقہ کی نیت سے، یہ 2 نیتیں ہیں، اس کے علاوہ گوشت کھانے کی یا اور کوئی نیت ہوگی تو اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ اب جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، کوئی بندہ اونٹ ذبح کر رہا ہے، یا بھینس ہے یا بھینسا ہے یا گائے ہے یا بیل ہے، ٹھیک ہے جی، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اونٹ میں 14 حصے ہیں، یہ نہیں ہے، کوئی بہت کمزور روایت ہے، کوئی یہ نہیں ہے ٹھیک، 7 حصے ہوتے ہیں۔ اچھا 7 حصوں میں یہ ہے کہ ایک بندہ پورا بیل بھی ذبح کر سکتا ہے، 7 حصے اپنے رکھ لے، اب 7 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ نہ ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا 20,000 کا حصہ پڑتا ہے، کوئی آدمی 18 دے رہا ہے، کوئی 16 دے رہا ہے، سب کے برابر پیسے ہوں گے، 7 حصے ہوں گے، 7ویں حصے سے کم کسی کا نہ ہو۔
اس کے علاوہ ایک بندہ ہے 6 اس میں برابر 6 آدمی شریک ہو جاتے، ایک 2 رکھ لیتے ہیں، 5 ہوتے ایک 3 رکھ لیتے ہیں، باقی ایک رکھ لیتے ہیں، اس کی بات نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ سب کا برابر برابر حصہ ہو، 7ویں حصے سے کس سے کم نہ ہو۔ اگر 7ویں حصے سے کم ہوگی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، ایک نے 20 دیے، ایک نے 19 دیے، ایک نے 18 دیے، تو یہ قربانی خراب ہو جائے گی، بلکہ برابر پیسے ہوں گے، برابر حصے ہوں گے، 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ ولیمہ یا عقیقہ کی نیت سے شرکت ہو سکتی ہے، کسی کا یہ تھا کہ میں ولیمہ کروں گا یا عقیقہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی پہ قربانی واجب ہے، صاحب نصاب ہے، اور ایک بندہ ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ جو قربانی واجب ہے یہ بھی بڑے حصے میں حصہ خرید سکتا ہے، جس پہ واجب نہیں ہے نفل قربانی کرا ہے وہ بھی خرید سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو نفل والا قربانی اپنے اوپر واجب کرے وہ نظر کی قربانی اس پر ضروری ہے۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا نا غریب کا، اس نے دوسرا اس پر ضروری ہے، وہ دوسرا لے گا، اور پہلا بھی مل گیا تو چونکہ دونوں نظر کے حکم ہیں تو دونوں کی قربانی کرے گا، لیکن اگر صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب تھی، اس کا ایک جانور گم ہو گیا، اس نے دوسرا خریدا، پہلا مل گیا، تو اب ضروری نہیں ہے دونوں کی کرے، ایک کو بیچ دے۔ یہ مسئلہ یاد میں رکھیں کیونکہ وہ نظر کے حکم میں آ جاتا ہے، تو اس کو تو کسی نے نہیں کہا تم اپنے اوپر قربانی واجب کرو، تو اس نے جب قربانی واجب کر لی تو اب یہ دونوں چاہے دوسرا یا تیسرا جتنے بھی جانور ہوں گے سب کی قربانی کرے گا۔ کسی جگہ رواج ہے، عرف عام میں یہ ہے کہ عام طور پہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہے، چاہے اس پر نہیں بھی ہے، تو عرفاً وہ قربانی ٹھیک ہے، یعنی بیوی کو بھی پتہ ہے، یا باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے، عرفاً وہاں وہ رواج ہے تو ان کو بھی پتہ ہے تو ٹھیک ہے، ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک شخص نے قربانی کی نیت سے، یعنی وہ صاحب نصاب تھا، ایک بکرا مثلا خریدا قربانی کے ایام سے پہلے، اب وہ حالت اس کی خراب ہو گئی، نقصان ہو گیا، بیچارہ نقصان میں چلا گیا۔ اب قربانی کے ایام آئے نا، جیسے 10، 11، 12، ان ایام تک یہ بیچارہ غریب ہے، قربانی کے ایام میں بھی غریب ہے، تو اب وہ اپنے یہ جو قربانی کا جانور یہ بیچ سکتا ہے اور اپنے خرچے ملا سکتا ہے۔ دوبارہ اس کو سن لیں، ایک بندے نے خریدا تھا لیکن وہ کیا ہو گیا، غریب ہو گیا، اور قربانی کے 3 ایام تک یعنی اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے پیسے کی، تو یہ جو جانور ہے چونکہ اس پر قربانی تو ہے نہیں، لہٰذا اس کو کیا کر سکتا ہے، اس جانور کو بیچ کر اپنے کام میں لا سکتا ہے۔ اونٹ جو ہے نا، اونٹ، اس کی جو قربانی کی صحیح عمر ہے وہ ہے 5 سال، 5 سال سے ایک دن بھی کم ہوگا تو اس اونٹ کی قربانی نہیں ہوگی، اونٹ یا اونٹنی، ڈاچی جیسے ہم کہتے ہیں اسی زبان میں۔ اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، یہ جو بڑے جانور ہیں یہ 2 سال سے کم نہ ہوں، اگر 2 سال سے کم ہوا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور باقی رہا یہ بکرا ہو گیا، تو بکرا یہ ہے کہ 1 سال سے بالکل کم نہ ہو، لیکن اگر دمبا ہے، مینڈا ہے، بھیڑ ہے، اس قسم کے جو ہے نا، تو یہ اگر اتنے وہ ہوں یعنی صحت مند ہوں کہ اگر سال والوں میں کھڑا کیا جائے تو یہ اچھے خاصے صحت مند موٹے نظر آئے تو 6-7 مہینے کے ہوں تو یہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن جو بکرا ہے چونکہ وہ جسامت میں کمزور ہوتا ہے عام طور پر، تو 1 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اونٹ اگر 5 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور بیل اور گائے اور بھینس اور بھینس یہ 2 سال سے ان کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو عیب آ جاتے ہیں نا وہ موٹی موٹی میں نے یہاں ذرا نشاندہی کی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہے اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، ناک کٹا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر زبان اتنی کٹی ہوئی ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا، چبا نہیں سکتا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ہے وہ چارہ کھا سکتا ہے، چبا بھی سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ یا بکری کسی نے خریدی قربانی کے لیے، بھیڑ یا بکری، تو اس کا ایک تھن خراب ہے، اس سے دودھ نہیں آتا، تھن مکمل خراب ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ گائے، بھینس اور اونٹنی، اگر ان کے 2 تھن خراب ہیں
یعنی اگر ان کا بچہ بھی تھا، دودھ نہیں آتا، دونوں تھن خراب ہیں، 4 ہوتے ہیں تو 2 خراب ہیں، تو ان کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان بڑے جانوروں میں گائے یا بھینس یا اونٹ، اگر ان میں 1 تھن خراب ہے، 3 ٹھیک ہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، ایک بندے نے عام طور پہ ایسا کئی دفعہ ہو جاتا ہے، ہم کلپس بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے جانور خریدا، جانور بالکل ٹھیک تھا، کوئی عیب نہیں تھا اس کے اندر، لیکن گراتے وقت وہ بڑا مست تھا، تو گراتے وقت جو ہے نا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کوئی عیب آ گیا، یا آنکھ نکل گئی، یا آنکھ پہ عیب آ گیا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ گراتے وقت یہ ایک مجبوری ہے۔ بعض اوقات بڑے مست قسم کے جانور ہوتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، تو گراتے وقت اگر اس کو کوئی عیب لگ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک جانور ہے، اندھا ہے یا کانا ہے، یا اس کی آنکھ کی روشنی تہائی یا تہائی سے زیادہ جاتی رہی، تو اس کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اندھا ہے یا کانا ہے، یا اس کی آنکھ کی روشنی نہ وہ گھاس کھا سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے صحیح، تو تہائی یا تہائی سے زیادہ اگر ہوگی تو پھر اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو کان کے بارے میں یہ ہے، اگر کسی جانور کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اگر تہائی سے کم ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور دم کا بھی یہی حکم ہے، اگر دم یا کان اگر وہ تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک جانور ایسا ہے کہ وہ لنگڑا ہے، لیکن وہ لنگڑا کر اتنا چل سکتا ہے کہ گھاس والی جگہ تک جا سکتا ہے، اور ٹیک لگا کے پاؤں پہ جا سکتا ہے، اس کی جائز ہے۔ ہاں، اتنا لنگڑا ہے کہ وہ سرے سے چل ہی نہیں سکتا، 2 قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، چل ہی نہیں سکتا، تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، موٹے موٹے مسائل تھے۔ اب میں ذرا دوبارہ وہ آپ کو حدیث سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساع، جس کے پاس وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، فلم یضحی، قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اتنی سخت وعید ہے اس پر، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ پہ احسان نہ لگایا کرو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی، تمہاری نیت اللہ کو پہنچتی ہے کہ کس نیت سے تم کرتے ہو۔ نیت یہ رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب کا یہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، انہوں نے بھی کیا، اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ ایثار، قربانی کا جذبہ ہو کہ جب انسان ایک جانور کو حکم بھی ہے کہ لے کر اس کو پہلے پالے، اس سے انس ہو جائے، محبت ہو جائے، پھر جب اس کو ذبح کرے گا اس کے دل پہ ایک چوٹ پڑے گی۔ یہی چوٹ مقصود ہے کہ دل کی قربانی، جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، یہ قربانی، یہ فلسفہ ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گوشت سے کتنے گھروں میں گوشت پہنچ جاتا ہے۔ گوشت کا تھوڑے تقسیم کے بتا دیتا ہوں کہ بہتر یہ اس کے آداب میں 3 حصے کیے جائیں، ایک گھر کے لیے رکھا جائے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک بالکل غریب جو ہوتے ہیں ان کے لیے رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ سب، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا گوشت رکھ لیتے ہیں باقی سب تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ تر حصہ بہت زیادہ اپنے فریج اور ڈیفریزر بھر لیں، تو جو سارا سال بیچارے دیکھتے رہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہ آئے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ درمیانہ راستہ ہے کہ 3 حصے بنائیں، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے بطور صلہ رحمی کے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اور ایک حصہ صرف فقراء اور غرباء کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا حصہ فقراء اور غرباء کے لیے رکھ دیں۔ اور اس لیے اب جس پر قربانی واجب ہے تو وہ بھائی خوشی سے جانور لے کر، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، اللہ دیتا ہے تو ایک محبوب کا عمل ہے، اللہ کو بڑا، اللہ کو ایک ادا پسند ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا ایام تشریق کی ابتدا کہاں سے ہوئی، جب وہ چھری رکھی تو جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب چھری ہٹا دو، تو نیچے سے ابراہیم علیہ السلام سنا، پتہ چلا ان کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو نیچے اسماعیل السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ الحمد۔ یہ ایک ایک جملہ، یہ الفاظ جو اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اب وہ ہم پہ واجب ہیں، امت محمدیہ پہ واجب ہے۔ تو قربانی کا عمل بھی ایسے ہے، اس لیے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا قربانی سے زیادہ اس دن کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَأْتِي وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَطَلَافِهَا، قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسَهُ، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العزت ہم جیسے گناہگاروں کی چیز قبول کر، تو حضور نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، لہٰذا دل کے خوشی سے قربانی کیا کرو،
बोझ ना समझो, महंगाई इतनी हो गई, ये हो गया। अभी पहले मैंने बताया कि मुकाबला बाजी है ना, वो शोबाजी कि इतने इतने जानवर लेंगे, जो आपके बस में वो ले लेगा, खुशी से करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐलान सुन लें कि इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज़ 6 बजे अदा की जाएगी। सुबह 6 बजे ईद उल अज़हा की नमाज़ अल कुरैश मस्जिद में अदा की जाएगी। अभी अज़ान होगी इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ेंगे।